السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان عامر زبیر ٹوکر ورڈ آف دی ورلڈ کی جانب سے حاضر ہے۔ امید ہے کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا، اور اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں۔ آج ہم جس خبر کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کرنے لگے ہیں، اس کا تعلق افغانستان سے ہے۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان ایک خوشحال افغانستان کے لیے اپنے عزم کو ظاہر کرنے اور اس ملک کو اپنی پراکسی ریاست کے طور پر استعمال کرنے کے تاثر کو غلط بنانے کے لیے ہسپتالوں، اسکولوں اور سڑکوں کی تعمیر کے ذریعے جنگ سے تباہ حال افغانستان کی تعمیر نو میں مدد کے لیے $1 بلین کا تعاون کیا ہے۔ ستمبر 2021 سے اب تک پاک افغان تعاون فورم کے انتظامات کے تحت 694 ٹرکوں اور 4 C-130 طیاروں کے ذریعے 14,945 ٹن سے زائد انسانی امداد افغانستان بھیجی جا چکی ہے۔ افغانستان میں حالیہ زلزلے کے بعد پاکستان نے جنوبی وزیرستان میں اپنی سرحد کھول دی اور ایک عارضی طبی سہولت قائم کر دی۔ پاکستان سے ملنے والی امداد میں خوراک، کپڑے، کمبل اور ادویات شامل ہیں۔ 2019 میں تعمیر نو اور ترقی کی کوششوں میں پاکستان کے تعاون کے حصے کے طور پر $24 ملین سے زائد کی لاگت سے کابل میں 200 بستروں کی گنجائش والا افغانستان کا دوسرا سب سے بڑا جناح ہسپتال کھولا گیا۔ حال ہی میں پاکستان نے افغان طلباء کے لیے آن لائن تنظیم کی سہولت فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے، کیونکہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور ورچوئل یونیورسٹی نے اپنے ٹی وی نیٹ ورک کے ذریعے طلباء کو پڑھائیں گی۔ 2020 میں پاکستان کے ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC نے افغان طلباء کے لیے پاکستان کے مختلف اداروں میں میڈیسن، انجینئرنگ، زراعت اور مینجمنٹ اور کمپیوٹر سائنس سمیت مختلف شعبوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے $1.5 بلین کی لاگت لگ بھگ 3,000 وظائف کا اعلان کیا۔ اپنے محدود وسائل سے پاکستان افغانستان میں تعلیم، صحت، اسکولوں، ہسپتالوں اور سڑکوں کی تعمیر سمیت مختلف شعبوں میں استعداد کار بڑھانے کے لیے $500 ملین فراہم کر رہا ہے۔ پاکستان کے دو طرفہ امدادی پروگرام کے تحت مکمل ہونے والے چند منصوبوں میں 75 کلومیٹر تورخم جلال آباد روڈ، اس کے ساتھ ہی اضافی تورخم جلال آباد روڈ، جلال آباد میں 3 داخلی سڑکیں، جلال آباد شہر میں ٹریفک سگنل، سڑک کی تعمیر کی مشینری کی فراہمی، 200 ٹرک اور 100 بسیں پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے شامل ہیں۔ افغانستان کے تعلیمی شعبے کو بلند کرنے کے لیے پاکستان کے فلاحی منصوبوں میں رحمان بابا اسکول اور ہاسٹل کی تعمیر، کابل میں 120 ملین میں، لیاقت علی خان انجینئرنگ فیکلٹی بلاک، پرتھ یونیورسٹی، علامہ اقبال فیکلٹی آف آرٹس کابل یونیورسٹی، سر سید یونیورسٹی، پوسٹ گریجویٹ فیکلٹی آف سائنس ننگرہار یونیورسٹی، کابل اور بلگام میں 6 پرائمری اسکول اور 2 ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ۔ مزید کابل اور ننگرہار یونیورسٹی کے لیے 10 بسیں بھی فراہم کی گئی۔ 18 صوبوں کے لیے 3 لاکھ اسکول کٹس۔ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے لیے 2,000 مکمل فنڈڈ وظائف۔ 5 لاکھ پناہ گزین طلباء کو پاکستان میں داخلہ کرنے اور 664 افغان پولیس اور ڈرگ کنٹرول افسران ڈاکٹروں کو تربیت دی گئی، اور پیرامیڈیکل اسٹاف، صفائیکار، عدالتی افسران، کسٹم افسران، ماہرین زراعت اور بینکرز شامل ہیں۔ افغانستان کے صحت کے شعبے میں پاکستان کے تعاون میں نشتر کڈنی سینٹر جلال آباد، $7 ملین، 400 بستروں پر مشتمل جناح ہسپتال کابل، $118 ملین، نائب امین اللہ خان ہسپتال لوگر، $20 ملین، 12 صوبوں کے لیے 45 ایمبولینسز، 14 مکمل طور پر
لیس موبائل میڈیکل یونٹ کابل، جلال آباد اور قندھار کے لیے ادویات جاری مفت آئی کیمپ شامل ہیں۔ صرف 2008 میں ایک مخیر پاکستانی تنظیم نے افغان مریضوں کے لیے 30,000 سے زائد مفت آنکھوں کے آپریشن کیے ہیں۔ جنگ زدہ ملک کے لیے عام امداد میں قندھار کے لیے ٹی وی ٹرانسمیشن کی فراہمی، کابل اور پشاور کے درمیان ڈیجیٹل ریڈیو لنک، سیکیورٹی آلات، کمپیوٹر، کابل کے دیہاتوں میں 15 گہرے کنویں، ہینڈ پمپ کی تنصیب اور کابل چڑیا گھر، دیبا مزنگ پارک کی بحالی شامل تھی۔ پاکستان کے موقف کا احاطہ کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہماری امدادی کوششیں دونوں ممالک کے درمیان موجودہ برادرانہ رشتوں کا عاجزانہ ثبوت ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے CFM کے موقع پر بلاول نے ایک پرامن اور خوشحال افغانستان کے لیے پاکستان کے عزم کا احاطہ کیا۔ عوام سے لوگوں کے تبادلے کو آگے بڑھانا اور انسانی امداد فراہم کرنا۔ امکان ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں ملٹی موڈل ایڈ ٹو روڈ کوریڈور کی ترقی پر متفق ہوں گے۔ دونوں ممالک کی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان اور چین سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو ایک پرامن، مستحکم، خوشحال اور منسلک افغانستان کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا ظاہر کرتا ہے۔ افغانستان کی تعمیر اور ترقی کی کوششوں میں پاکستان نے کبھی بھی ایک روایتی ڈونر ملک کے طور پر کام نہیں کیا، جو کہ اگست 2021 میں طالبان کے قبضے سے قبل 30 لاکھ افغان مہاجروں کی میزبانی اور افغان امن عمل میں سہولت کاری سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب ہم امید کرتے ہیں کہ اتنی بڑے تعاون کے ساتھ پاکستان جو افغانستان کے عوام کے لیے کر رہا ہے، اس کا جواب میں افغانستان کی طالبان گورنمنٹ پاکستان میں TTP کے جو گزشتہ حملے ہوئے اس میں کمی آئے گی اور TTP کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوں گے، اور طالبان امید کرتے ہیں کہ ہمارے موقف کو تائید کرے گا اور ہماری کوششوں کو سہرائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس خبر کو ختم کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری معلومات تفصیلی اور جامع ہوگی۔ جن افراد نے ویورز نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔